اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی مخلوق ہونے کے ناطے اس کے انسان اور بندہ ہونے کے ناطے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ان میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کی تخلیق کو اور اس کے خالق کو دیکھیں، سمجھیں، سنیں، تاکہ اپنی حیثیت کا تعین کر سکیں۔ اور انسان جب خود کو پہچانتا ہے، خود کو دیکھتا اور سمجھتا ہے، اپنی طاقتوں اور قوتوں کو، کمزوریوں کو پرکھتا ہے، اور پھر عطا کرنے والے خالق اور مالک کی طرف توجہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ دنیا اور اگلے جہان آسان فرما دیتے ہیں۔ وہ اوقات سے باہر نہیں آتا، وہ اپنے ظرف میں رہتا ہے، احکام اور نواہی کو مانتا ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا نہیں کرتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر بہترین مخلوق گنا جاتا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ جمعہ میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ شریعت، وحی کا نزول، بہترین تعلیم و تربیت، اللہ کا فیصلہ، وقت کا آنا، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا رحلت فرمانا، معاملات امت کے ہاتھ میں آنے، خلافت راشدہ، اور بالخصوص خلیفہ اول، اختلافات و انتشارات، خارجی اور داخلی معاملات، ان کی سمجھ بوجھ اور اس کے اوپر گرفت، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، باہمی مشورے کے ساتھ معاملات کو دیکھنا، سمجھنا، پرکھنا اور فیصلہ لینا۔ الحمدللہ اللہ کے احسانات کے ساتھ بالاتفاق پوری دنیا نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتگان کے اندر جب یہ معاملہ آیا، ابتدائی 2.5 سالہ دور میں 2 سال 3 ماہ 10 دن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور، اور پھر یہ سلسلہ چلا، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام، اللہ رب العزت کے اوامر، مالک الملک کی نواہی کا نفاذ ہوا، امت نے خیر دیکھی اور برکت دیکھی۔ میں ان تفاصیل میں مزید جانے کی بجائے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ ہم سارے مل کے اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے، مجھے بنا کر کے بنایا کیوں ہے، مجھ سے چاہا کیا ہے، اور میں نے اس کی چاہتوں کو سمجھا کتنا ہے، اور پھر اس کے مطابق میں اپنے آپ کو کیسے چلا رہا ہوں۔ اگر یہ سبق ہم پڑھنا شروع کر دیں تو ہمارے اندر جو انا اور بغاوت ہے، جو ہماری فطرت کے اندر ایک ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے یا سختی ہے، یا قانون کی پرواہ نہ کرنا، لا قانونیت کا رخ اختیار کرنا، یا جرم کی دنیا میں جانا، ہم اس سے اپنے آپ کو نکال بھی سکتے ہیں اور بچا بھی سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں عمل کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، ہمارے اندر پیچھے ہٹنے کی اللہ نے خوبی رکھی ہے۔ اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھنا غلط ہے اور نقصان دہ ہے تو ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اللہ نے دائیں بائیں مڑنے کی ہمارے اندر خوبی اور صلاحیت رکھی ہے، سینسر رکھے ہیں۔
ہم ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، آنکھ کا نقصان ہو رہا ہے تو آنکھ بند کرنے کی خوبی رکھی ہے. کان کو تکلیف ہو رہی ہے تو کان کو اس خوفناک آواز سے بچانے کا اللہ نے ہمارے اندر ایک سسٹم رکھا ہے. تو پھر کیوں نہ اپنے رب کے آرڈر کو، حقیقت کو سمجھیں. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہماری آج سے یہ ملاقات اللہ رب العزت کے شرعی اوامر، ان کی انواع و اقسام اور اس کا طریقہ کار ہم پڑھیں گے، تاکہ دائیں بائیں کی ادھر ادھر کی چیزوں سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو دیکھیں، سسٹم بنانے والے کو دیکھیں. کوئی بھی مشینری بلا مقصد نہیں بنی ہوتی، اور اگر اس کو آپریٹ کرنے والا اچھا نہ ہو تو مشین جتنی مرضی مہنگی ہو وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت اس کی کمانڈ رکھتے ہیں، ان کا آرڈر رکھتے ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو مالک نے ہمارے ہاتھ میں دیے ہیں کہ یہ آپ نے خود دیکھنا ہے. اس حوالے سے سب سے پہلی گزارش، قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے الا لہ الخلق والامر، کہ لوگوں یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ کائنات میری تخلیق ہے، یہ جتنا سسٹم ہے، انجینئرنگ میری ہے اور اس کی بناوٹ میری ہے، یہ جتنا نظام اور سیٹ اپ ہے وہ میرا ہے. الا لہ الخلق والامر. تو پھر اگلا جملہ بھی یاد کر لیں کہ آرڈر بھی میرا ہے، سسٹم بھی میرا ہے، نظام بھی میرا ہے، یہ قضیہ میرا ہے، یہ امر میرے ہاتھ میں ہے. تو جب ہم اللہ تعالی کے اوامر اور معاملات کو دیکھیں گے، سمجھیں گے اور پڑھیں گے تو یقیناً اتنے بڑے بڑے معاملات جو اس کائنات میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنا رکھے ہیں اور چلا رکھے ہیں، تو سمجھ کر کے اس دل میں اکڑ کی بجائے، تکبر اور نخوت کی بجائے، غرور اور انا کی بجائے عاجزی ہوگی، سر تسلیم خم ہوگا اور بندگی کی طرف بڑھنے کے مواقع مزید پیدا ہوں گے. تو آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر کے. اللہ کے جو اوامر ہیں، جو قضیے ہیں، جو فیصلے ہیں، مالک کا جو طریقہ کار ہے، بنیادی طور پہ یہ تین ہے. پہلا امر، پہلا قضیہ، پہلا فیصلہ، طریقہ کار، اللہ کا نظام اور سسٹم، وہ ہے اوامر کونیہ، قدریہ. کائنات کو بنانے میں، اس کا اسٹیمیٹ لگانے میں کتنی مقدار چاہیے، کسے کتنا حجم دینا ہے، کسے کتنا بڑا اور کسے کتنا چھوٹا بنانا ہے. بڑا اتنا کہ نظریں احاطہ نہ کر سکیں، اور چھوٹا و مختصر اتنا کہ نگاہیں دیکھ نہ سکیں. بناتا ہے، چلاتا ہے. اور دوسرا اللہ رب العزت کا فیصلہ اور اوامر وہ شرعیہ ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. جتنے بھی معاملات میں خیر اور بھلائی ہے اس کا آرڈر ہے کرو. جتنے معاملات میں انسان کا جلدی یا بدیر کہیں نقصان ہونے والا ہے اس سے اللہ رب العزت نے انسان کو روک دیا ہے. یہ اللہ کا لا اینڈ آرڈر ہے. اور تیسری قسم اوامر کی کہ جو لوگ رب کے احکام کو، خیر کو، بھلائی کو اپنا لیں گے، اللہ نے ان کے لیے کامیابی، کامرانی، عزت، آبرو اور اچھی جزا رکھی ہے، اچھا بدلہ رکھا ہے، اجر رکھا ہے. اور جو لوگ نافرمانی پہ اتریں گے، انکار کریں گے، ضد کریں گے، انا اور ہٹ دھرمی کا شکار ہوں گے، اللہ کے فیصلوں نے تو ہونا ہے، کام چلنا ہے، سسٹم نہیں رکتا. اگر وہ انفرادی انکار ہوا تو سزا انفرادی ہے، اجتماعی ہوا تو سزائیں بھی اجتماعی ہیں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ اپنے معاملے میں غالب ہے، اللہ کے اوپر کوئی غلبہ پانے والا نہیں. تو تین بنیادی قسمیں، ایک کونی قدری. کون کائنات کے معنی سے، کائنات میں جو جو نظام سسٹم رب نے بنانے ہیں وہ بنا دیے ہیں، جو چلانے ہیں چلا دیے ہیں، وہ چلا رہا ہے.
ہر پل، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر رات اس کی ایک نئی شان ہے، نئی آن ہے، نیا آرڈر ہے، اور معلوم نہیں کتنے آرڈرز اللہ کے چل رہے ہیں اور نظام کام کر رہے ہیں، یہ وہی جانتا ہے۔ ہم صرف اپنے محدود دائرے میں رہ کے بات کریں گے۔ ارادہ کونیہ کے حوالے سے کہ اللہ کے کائنات کے معاملات کیا ہیں، مالک الملک، یہ سورہ یاسین ہے، آیت نمبر 82 ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کسی معاملے کا ارادہ فرماتے ہیں کہ ہو جا، کہنے کی دیر ہے، یہ ہونا چاہیے، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کون سے لشکر، کون سی طاقتیں، کون سی قوتیں رکھی ہیں، یہ مالک بہتر سمجھتا ہے۔ اگر ہم صرف ہواؤں کو دیکھیں، فضاؤں کو دیکھیں، بادلوں کو دیکھیں، نظام شمسی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا تو جسٹ کہنا ہے ہوا کا چلنا ہے، بادلوں کا اڑانا ہے، بغیر کچھ دکھنے والے پائلٹ کے ریموٹ کنٹرول ان کا دوڑنا ہے، کہاں برسنا ہے، کتنا برسنا ہے، کہاں نہیں برسنا۔ ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ اللہ کا کن ہے اور معاملہ چل رہا ہے۔ باقی رہ گیا شرعی فیصلہ اور آرڈر اور امر۔ اللہ فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ شرعی جو آرڈرز ہیں وہ ہم نے اپنے بندوں کو، جن و انس کو بنایا ہے تو آرڈر لگا دیا ہے کہ تم میرے ہو تو بندگی میری، اور یہی بندگی دین ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، تم نے بندے بن کے رہنا ہے۔ یہ ابتدائی تمہید جو ہے، ہم اس کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے دیکھیں گے، پڑھیں گے، تاکہ کتاب اللہ کا قرب بھی ہو، اللہ کا تقرب بھی حاصل ہو، اللہ رب العزت کو سمجھ پائیں اور اس کی معرفت اور ادراک اور بندگی کے حقائق کو جان پائیں، اور بندہ بن کے اپنی زندگی گزاریں، تاکہ یہ زندگی قیمتی ہو جائے۔ 4 دن کی زندگی ہے، جب بھی فیس بک کھولتا ہوں تو یہی نظر آتا ہے، فلاں فوت ہو گیا ہے، فلاں کو اٹیک آ گیا ہے، فلاں حادثے میں، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ تو زندگی ہماری بھی 2 دن کی، 4 دن کی ہے، معلوم نہیں کتنی ہے، تو کم از کم بندے کی تیاری ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سورہ بینہ میں آیت نمبر 5 میں، یہ ہمارا آرڈر ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، مخلص اور خالص یک طرفہ ہو کے، 2 رنگی نہیں، ڈبل سائیڈڈ نہیں۔ حنیف احنف سے ہے، اور احنف لنگڑے کو کہتے ہیں، وہ صرف ایک سائیڈ، جو سائیڈ ٹانگ چھوٹی ہوگی ادھر ہی جھکا ہوا ہوگا، دوسری سائیڈ پہ وہ جھک نہیں سکتا۔ مومن صرف اپنے رب کی طرف جھکتا ہے، یہ کسی اور کی طرف نہیں، جتنی مرضی طاقتیں ہوں، جتنی مرضی قوتیں ہوں، اور یہ جتنا مرضی کمزور ہو، اسے رب کے علاوہ نہیں جھکایا جا سکتا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اسلامی نظام معیشت کی طرح رکھیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ قائم رہنے والا دین ہے، یہ گرنے والا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا لا اینڈ آرڈر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ النحل ہے، آیت نمبر 90 ہے۔ آپ اکثر جمعے کے خطبوں میں علماء سے سنتے ہیں، جب وہ خطبہ ختم کرتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں پورا دین ہے، پورا دین ہے۔ ان اللہ یأمر، اللہ کے سارے اوامر آ گئے، اور ہر امر جو ہے بالعدل، وہ عدل پہ مبنی ہے، والاحسان، وہ حسن پہ مبنی ہے۔ تمہیں عدل کا حکم ہے، احسان کا حکم ہے، وایتاء ذی القربى، اور قریبیوں کے ساتھ وفا کا اور عطا کا حکم ہے، وینہی، اور منع کیا جاتا ہے، الفحشاء، ہر وہ چیز جو اعلانیہ کی جائے فحاشی ہے، اللہ کے حکم کے مد مقابل کی جائے فحاشی ہے۔ توحید کے مد مقابل شرک اعلانیہ ہو تو فحاشی ہے، سنت کے مد مقابل بدعت اعلانیہ ہو تو فحاشی ہے، اور اخلاقیات کے مد مقابل بد اخلاقی اعلانیہ ہو جائے تو فحاشی ہے۔ والمنکر،
اور ہر وہ چیز جسے دل برا مانے، جسے من برا مانے، جسے فطرت سلیمہ، سلیم فطرت، سلیم عقل، بچی ہوئی، سمجھدار، بے وقوفوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ اس کو برا سمجھے۔ والبغی، ایک ہے اعلانیہ کرنا، روکنے پہ رک جانا، ایک ہے بغاوت پہ اتر آنا، نافرمانیاں کرنا، ضد اور انا اور ہٹ دھرمی، اللہ تعالیٰ ان سے روکتے ہیں۔ یعظکم، تمہیں وہ نصیحت کرتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم تاریخ سے، ہسٹری سے نصیحت پکڑ سکو اور یاد رکھ پاؤ کہ پہلی قوموں میں جنہوں نے مانا تھا جزا کیا ملی تھی، جنہوں نے نہیں مانا تھا سزا کیا ملی تھی۔ یہ اللہ کے احکام اور فیصلے۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قوت اور عظمت کے ساتھ اس پوری کائنات کو مسخر کیا ہوا ہے، اور یہ جو مسخر ہے، تخلیق و انشاء ہے، اس کے بارے میں جب ہم رب کا تعارف دیکھیں گے، کسی ایک مخلوق کو لے لیں تو سوائے سبحان اللہ کے ہیبتوں کے ہم کچھ اور نہیں کہہ سکتے۔ احرام مصر کے پاس جا کے دنیا جب مخلوق کا کام دیکھتی ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک ویسی کرینے نہیں ہیں، اتنی ہائٹ پہ اتنے بڑے ہیوی پتھروں کو جوڑنا اور جیومیٹریکلی اینگل وائز کائنات کے اندر انجینئرنگ کی شاہکار مثالیں، دنگ رہ جاتی ہے عقل، انسان نے کیا بنایا ہے۔ اور اگر وہاں چلے جائیں مدائن صالح میں، جہاں صالح علیہ السلام کی قوم نے پہاڑوں کو گھڑ کے گھر بنائے تھے اور اینگلز کا اتنا لحاظ رکھا تھا کہ جتنی مرضی ہوا کا پریشر ہو وہاں آ کے ٹوٹ جائے۔ دنیا آج بھی تعمیر میں ان مثالوں کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے، عقل مبہوت ہوتی ہے۔ تو کیا خیال ہے جو رب نے بنایا ہے اس کے اوپر کبھی غور کیا؟ مخلوق کو دیکھ کے تو بڑے اش اش کر اٹھتے ہیں۔ جس دن مخلوق سے رخ خالق کی طرف مڑ گیا، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ اگر صرف مخلوق کی دنیا میں رہے تو یہ سائنس ہے۔ آپ جتنی بھی سائنس کی انواع و اقسام ساری لے لیں، کائنات میں جتنی یونیورسٹیز ہیں جو پڑھا رہی ہیں وہ بھی لے لیں، ان کی ریسرچ کو اٹھا لیں، صرف اتنا پتا کریں ریسرچ کرنے والا کون ہے، ریسرچ ہوئی کیا ہے، کتنا وقت لگا ہے، اس کا تعلق کس شعبے سے ہے، اور پھر ذرا چیک کریں قرآن مجید نے جو 1458 برس پہلے کہا تھا، صرف اس کی تصدیق ہوئی ہے، اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ لے آئیے۔ کتاب اللہ نے جو بتایا ہے ان اخبار سے ہٹ کے اگر کچھ ہے تو لائیے، آپ کو نہیں ملے گا۔ کتاب اللہ کی تصدیق مجبوری ہے سائنس، وہ کفر نے کی ہو، وہ اسلام نے کری ہو، مسلمانوں نے کی ہو یا کفار نے کی ہو، معاندین نے کی ہو، مخالفین نے کی ہو یا موافقین نے کی ہو، ملحدین سے ہوئی ہو یا مستشرقین سے ہوئی ہو، جس نے بھی قلم اٹھایا، جس نے بھی فضا میں ہوا میں سفر کیے، کون کو مسخر کر کے قدموں کے نیچے جا کر کے اسی نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ نے جو کہا تھا، جو بنایا ہے وہ حقیقت ہے، اور وہ کہنے والا پکا ہے اور سچا ہے۔ ان چیزوں کو جاننے کے بعد ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بیان سنیے، یہ سورہ یاسین ہے، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، برکت اور پاکیزہ ذات ہے، سبحان اللہ کہنا پڑے گا، مجبوری ہے آپ کی کہ تمہارا رب پوری کائنات کی بادشاہتیں، طاقتیں، زمام اس کے ہاتھ میں ہے، لگام اس کے ہاتھ میں ہے، قوتیں اس کے ہاتھ میں ہے، ملکیت اسی کی ہے، یہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہے، اللہ ہی سبھی کو بنانے والا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے جو حکم اترتے ہیں ان کے اندر اگر آپ پہلا کونی قدری حکم دیکھیں تو ذرا چیک کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف بتایا ہے، کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ سورج کے بارے میں ناسا کا کہنا یہ ہے کہ آسمانی ستاروں میں یہ سب سے بڑا نہیں ہے، حجم کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا نہیں ہے، اس سے بڑی
اور بھی بڑی بڑی بلائیں پڑی ہیں، اللہ کی تخلیقات مبہوت کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اکیلا 3 ستارے جو لائن میں ہے، جسے پنجابی میں ہم ترنگڑ بولتے ہیں، میں کئی دفعہ ذکر کر چکا، مجبوری کے تحت لکھا ہوا یہ جملہ مانا ہے کہ سورج اس سے 4 کروڑ گنا چھوٹا ہے، 4 کروڑ گنا۔ مارس یا جو مشتری ہے، یہ ہماری زمین سے 1000 گنا بڑا ہے، یعنی 1000 زمینیں اکیلے مشتری میں سما سکتی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں 1300، بعض نے یہ لکھا ہے کہ 1300 مشتری، 1300 زمینیں ایک مشتری کے پیٹ میں، اور 1000 مشتری اور اکٹھے ہو جائیں، سورج پھر بھی ان سے بڑا ہے۔ ان نظام شمسی کو ہم بات کرتے ہیں صرف سورج کی، اللہ کے آرڈر کے تحت چل رہا ہے کہ نہیں؟ سارے آدمی اپنا اپنا ہیٹر جلا کے اپنے اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں تو فضا گرم نہیں کر سکتے، فضا گرم نہیں کر سکتے۔ کیا خیال ہے؟ ہر بندہ اپنے کمرے میں اس ٹھنڈک کو ختم کرنے کے لیے صرف اتنا کرے کہ اپنے اے سی کو گرم موڈ پہ لے آئے، چلے گا، کمرہ گرم ہو گیا، باہر نکلے تو ٹھنڈک ہے۔ کون ہے جو سورج کی ایک ٹکیا چڑھاتا ہے اور پوری کائنات گرم کر دیتا ہے؟ مجھے اس سے جو چاہیے اتنا ملتا ہے، وٹامن ڈی۔ میرے لیے جو شعائیں صحیح نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے جہاں ان کا اثر رکھا ہے میری گدی پہ، گردن پہ، ریڑھ کی ہڈی پہ، موروں پہ اثر ہوتا ہے اور اٹیک آتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے مجھے بال پیچھے کی طرف بڑھائے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھ کے ڈبل شملہ کرتے تھے، پہلا چھوٹا گردن پہ اور دوسرا بڑا ریڑھ کی ہڈی تلک۔ خط استوا پہ رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ سن سٹروک کا اٹیک کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ اس سے بچانے کے لیے اللہ نے کیا مجھے جہت بدلنے کا نہیں دیا؟ پھر اسی طرح آج سورج زمین کے اتنا قریب ہے کہ زمین تباہ ہو جائے گی۔ الشمس والقمر بحسبان، تیرے رب کا نظام ہے، سورہ الرحمن ہے۔ 1 انچ بھی سورج اپنی حد سے نیچے ہو جائے تو دنیا میں آگ لگ جائے، سب کچھ جل جائے تندور میں روٹی کی طرح۔ اور اگر تھوڑا دور چلا جائے تو سردی کتنی آپ دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ مشہور ہوا، شاید میں نے زندگی میں یہ جملے پہلی دفعہ سنے ہیں، کہ سورج کی اماں نے اسے روکا ہے کہ اچھے بچے سردیوں میں باہر نہیں نکلتے، لہذا وہ اماں کا کہنا مان کے گھر سے باہر نہیں آیا۔ آپ کا مزاح ہو گیا، لیکن اگر عقیدہ ہوتا تو آپ کچھ یوں بولتے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ سیارے، یہ نظام شمسی، یہ کل کائنات تیرے رب کے اشاروں پہ چلتی ہے، یہ اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ ان کا روشن ہونا، ان کا بے نور ہونا، ان کا تیز ہونا، ان کا ٹھنڈا ہونا، یہ اللہ کے حکم پہ۔ اور یہ میرے مرشد نے کب تربیت کی تھی؟ جب آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا ہے، سورج کو گرین لگ گیا ہے، لوگ تو بول اٹھتے ہیں، زبانیں کون پکڑتا ہے؟ کہنے والوں نے کہا سید زادہ جو فوت ہوا ہے تو آج سورج بھی غم میں ہے، بے نور ہے، ماتم کو نہ ہے۔ میرے محبوب نے اگلی نماز اگلے جمعے یا خطبہ عید کا انتظار نہیں کیا، کہا فوری کال کی جائے، لوگ اکٹھے ہوں، آئے، بیٹھے۔ میرے مرشد نے یہ جملے کہے تھے جو ابھی میں نے پڑھ کے سنائے ہیں کہ لوگوں سن لو، سورج اور چاند یہ اللہ کے نظام کے تحت، اللہ کے آرڈر اور حکم کے تحت چل رہے ہیں۔ یہ کسی کی زندگی موت یا دنیا میں یہ تاثیرات لے کر کے نہیں بیٹھے ہیں۔ تو ان جملوں کو سمجھ لینے کے بعد اگر ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو آئیے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، مالک الملک ہے۔ سورج کا ایک سسٹم میں حیران ہوتا ہوں کب سے بنا ہے، چل رہا ہے، اور ساری دنیا اس سے طاقت لے رہی ہے، طاقت لے رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کے پاس کیلکولیٹر تھے چھوٹے،
ان میں نظام شمسی آیا تھا، سولر پینل چھوٹا سا لگا ہوتا تھا. اب وہ کتنے بڑے ہو گئے، انسان کی تخلیق کرتے کرتے میرے خیال میں شاید ہی کوئی چھت بچے. ہم تو لے رہے ہیں نا، اللہ نے جو مفت میں پینل دیے تھے، درخت کا ہر پتا پینل ہے، ڈیلی اگاتا ہے. آپ کی جلد کے پینل ہیں، بالوں کے پینل ہیں. کون ہے جو ضرورت کی چیز آبزرو کروا دیتا ہے اندر، اور کون سی چیز ہے جن کو واپس موڑ دیتا ہے؟ یہ منعکس ہونا، یہ منعطف ہونا، یہ چیزوں کا آنا، شعاؤں کا مڑنا، جذب ہونا. بہت کچھ پڑھتے لکھتے آئے، لیکن کبھی سوچا کہ اتنی بڑی طاقت جو جلا کے رکھ دیتی ہے. پچھلے سال ہم نے ایک وقوعہ پڑھا تھا، پچھلے یا اس سے پچھلے سال، کہ دنیا برباد ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، قیامت برپا ہونے والی ہے. جب یہ اعلان داغا گیا تو یہیں اسی مسجد سے ایک جمعے میں کہا گیا تھا کہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا. ہمیں کیوں یقین ہے؟ ہم نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ جو رب نے معاملات قرآن میں ذکر کیے ہیں وہ برحق ہے. یہ سن 2000 میں بھی ہوا، 1999 کی اینڈ تھی، 2000 چڑھنے والا تھا، اور پوری دنیا میں قیامت بپا ہو گئی. فکری طور پہ نئی صدی نہیں چڑھے گی، اس کے ساتھ ہی تیسری زیرو لگنی ہے. دنیا میں کمپیوٹر میں صرف 2 زیرو فیڈ کی گئی ہیں، یہ تیسری زیرو آنے کی دیر ہے اور دنیا برباد، نظام سارا تہس نہس ہو جائے گا. ہم نے تب بھی کہا تھا کہ نہیں، ابھی قیامت نہیں آنے والی، حالانکہ اقتربت الساعہ قرآن کہہ رہا ہے. لیکن جو اس نے نشانیاں بتائی ہیں میرے مرشد نے، وہ سچ ہے، برحق ہے. آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے، اور جب سر کی قیمت لگی ہوئی تھی 100 اونٹ، ایک اونٹ اگر 3 لاکھ کا ہے تو ذرا ریٹ لگائیں. لینے کے لیے جو سراقہ بن مالک پیچھے چڑھا ہوا تھا، جب بار بار گھوڑے کے قدم زمین میں دھسے اور اس نے پناہ مانگی، اور میرے مرشد نے اسے بتایا کہ ایک وقت آئے گا، آج تو مجھے مجبور کر کے نکالا گیا ہے، میں اکیلا ہوں، یہ ابو بکر صدیق کی ایک ذات میرے ساتھ ہے، یہ ایک گائیڈ ہے، یا تو حملہ کرنے پیچھے ہے، اللہ کی ذات ہے. ایک وقت آئے گا جب کیسر اور کسرا میرے تابع ہوں گے اور فتح ہوں گے، ان کے زیورات اور کنگن سراقہ تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. وقت کیسا ہوگا؟ کہا حضور یہ لکھ دیں. امان لکھ دی گئی. شدید بیمار ہوئے سیدنا سراقہ ابن مالک، شدید. لوگوں نے کہا نہیں بچنے والا، وہ کہتے تھے مجھے کچھ نہیں ہوگا. میرے مرشد نے کہا تھا سراقہ تمہیں تب تک موت نہیں آئے گی جب تک تم یہ کنگن نہیں پہن لے گا، جب تک یہ ملک فتح نہیں ہو جاتے. وہ ملک فتح ہوئے، وہاں سے وہ زیور چلا، مال غنیمت بنا، مدینے میں پہنچا، اور وہ کنگن سیدنا سراقہ ابن مالک نے پہنے. یقین ہو تو ایسا ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو، اور اللہ کی سچائی، قرآن کی سچائی، وحی کی سچائی، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صداقت بیان کر رہی ہے. ہم نے اسی بنیاد پہ، اپنی طرف سے نہیں کہ ہم کوئی غیب جانتے ہیں. پھر شوشا اڑا کئی مرتبہ، بالخصوص سن 2011 میں، کہا جی 2012 آخری سال ہے، قوم برباد ہو جانی ہے، کچھ نہیں بچنا، قیامت بپایا. اس کے باقاعدہ موویز لائی گئی، یاد ہوگا اگر دوست احباب بھولے نہیں، 2012 کے نام سے باقاعدہ مووی بنی گئی، پوری دنیا میں تہس نہس، تباہی، بربادی، ذہن بنایا گیا کہ قیامت. ہم نے کہا تھا جھوٹ ہے. 2017 میں اور 18 میں یہی ہوا، 19 میں یہی ہوا. اب بھی اس طرح کے بڑے سارے، ابھی بہت کچھ باقی ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے وہ برحق ہے. اگر آپ ڈیٹ دیں گے تو معذرت، یہ علم صرف اللہ رکھتا ہے، قیامت کا علم صرف رب کے ہاتھ میں ہے. اب یہ کہا گیا جی سورج اتنا زمین کے قریب کبھی نہیں آیا جتنا فلاں تاریخ کو آ رہا ہے، لہذا سب جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، دھماکے سے سب پھٹ جائے گا، لاوا ابلے گا. یہی مسجد تھی، یہی سٹیج تھا، یہیں سے کہا گیا کہ نہیں، انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا، اور واقعی نہیں ہوا. اس دن ہم پوری دنیا نظریں رکھ کے بیٹھی تھی، ہوا کیا ہے، بچے گا کیا؟ پتا چلا کہ جب سورج زمین کے قریب، مدار کے انتہائی قریب آنے لگا، تو قریب آ کر کے رب نے اس کا رخ دوسری طرف موڑ دیا. ہمیں تو پتا یہ ہے کہ ہر طرف سے ہی آگ ہے،
بنانے والے کو پتا ہے فین جیسے جیسے میرے قریب لایا جائے گا، پیڈسٹل فین پڑا ہے تو میرے بال اتنی تیزی سے اڑیں گے، لیکن اگر میرے قریب لا کر کے اس کا منہ دوسری طرف کر دیا جائے گا تو مجھے اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آٹے کے قریب تھال بھر کے آپ نے رکھا ہے، فین دور ہے، مناسب ہے، ٹھیک ہے، قریب کرتے جائیں گے اڑنے لگے گا، لیکن اگر آپ اس کے قریب رکھ کے منہ دوسری طرف کر دیتے ہیں تو شاید اس قدر نقصان نہیں۔ تو اللہ کو پتا ہے میں نے کس چیز کو کب، کس وقت، کس اینگل میں رکھنا ہے، یہ ساری جہتیں تیری اللہ کی ہیں، نظام اللہ کا ہے، 360 زاویوں کا مالک۔ اور سورج، ہاں اس سے لے لیں جتنی لائٹ لینی ہے وہ دے رہا ہے، جتنی بجلیاں بنانی ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک وقت آنا ہے کہ سورج نے پھٹنا ہے، چاند نے پھٹنا ہے، ایک وقت آنا ہے، اس نے تہس نہس ہونا ہے۔ میرے مرشد نے کہا تھا اتنی بڑی زمین 3 جگہ سے منہ کھولے گی اور دنیا اس کے اندر۔ پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، اب سمجھ آتی ہے۔ گئے جب دیکھنے کے لیے نمک کی کانوں کو، تو انہوں نے بتایا کہ کان کنی کا اصول یہ ہے کہ اگر اس مسجد جتنی جگہ سے نمک نکالنا ہے تو اتنا بڑا آگے پلر چھوڑا جائے گا، پھر آگے نکالا جائے گا، پھر پلر چھوڑا جائے گا۔ جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے اس کا پورا 17 منزلوں کا سیٹ اپ یہی ہے۔ ہم نے جب تیل نکالا اور گیس نکالا تو اس اللہ رب العزت کی انجینئرنگ کو کہ اس نے زمین میں ہوا بھر رکھی ہے، ٹھوس کثافتیں رکھی ہیں، نرم رکھی ہیں، پانی رکھا ہے، گیسز رکھی ہیں۔ ہم نے گیسز بھی نکالی، تیل بھی نکالا، جگہ خالی ہو رہی ہیں، اور جس وقت ہونی ہے اس وزن سے سارا سیٹ اپ بیٹھنا ہے۔ ہمارے گھر بیٹھتے ہیں، ہماری جگہ بیٹھ جاتی ہیں، جب اس کے نیچے سے صرف پانی اپنی مار کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے ان احکام کو سمجھ لینے اور جان لینے کے بعد اگر صرف سورج کی آپ کو بات یاد آ گئی ہے تو ان کونیاں اللہ کے آرڈرز کی 3 قسمیں بھی پڑھ لیں۔ پہلا، ایجاد، اللہ صرف کن کہتا ہے تو یہ سب بن جاتا ہے، کن کہتا ہے بن جاتا ہے، اور اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ آپ دیکھیے، صرف اور کچھ غور نہیں کریں، صرف اتنا دیکھیں کہ آپ نے کل جو بیج بویا تھا، پرسوں جو بویا تھا، جو پچھلے مہینے بویا تھا، اس میں سے جو پتے نکلے ہیں زمین پھاڑ کے نکالے کس نے؟ وہ دائیں کیوں نہیں گیا، بائیں کیوں نہیں گیا، جڑ نیچے کیوں گئی ہے، پتا اوپر کیوں آیا ہے؟ کس نے باریک پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، جو سڑک کو چیر کے، پتھروں کو چیر کے اندر سے بیج کے پودا نکال رہا ہے، وہ کون ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہر پتے کی، ہر درخت کی اپنی ڈائی کیسے لگائی ہے، اس کے جتنے بھی پتے ہیں ایک ہی سٹائل کے کیوں ہیں؟ کون کاٹ کے جاتا ہے، کٹنگ کون کرتا ہے، ڈیزائننگ کون کرتا ہے؟ ہر ایک درخت کے پتے کا کلر اپنا کیوں ہے؟ اس میں سے نکلنے والے پھول میں رنگ کون بھرتا ہے؟ میل فیمیل کون بناتا ہے؟ اور دونوں کا اختلاط کروانے کے لیے رب نے تیری میری نظر میں بھنورے ہیں، شہد کی مکھیاں ہیں، کیا کیا نظام چلا رکھے۔ صرف ایک کھجور ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ پوری ورلڈ میں کھجور کی جو زراعت ہے اس کے لیے میل فیمیل کا، نر مادہ کا باقاعدہ اختلاط کروانے کے لیے انسانوں کو کام کرنا پڑتا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب مرشد ہجرت کر کے مدینے میں آئے، دیکھا لوگ یہ کر رہے ہیں تو آپ نے کہا نہیں، تعبیر النخل رہنے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کوئی شرعی حکم ہے، چھوڑ دیا۔ حکم تھا کونی، اللہ کے معاملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا جی اس سال فصل اچھی نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہا حضور وہ ہم تعبیر النخل کرتے تھے، نر مادہ کا ملاپ کرواتے تھے، وہ آپ نے روک دیا تو اس وجہ سے فصل نہیں۔ بلکہ بعض کیا مشہور ہے جس کھجور میں گٹھلی نہیں ہے نا، جس کو خسی کھجور کہتے ہیں، مدینہ کی مارکیٹ میں ملتی ہے، تو اکثر لوگ وہاں بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ اس سال کے پھل کی نسل ہے جس کے اندر گٹھلی نہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کیا حقیقت ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا، انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ دنیا کے کون کے جو معاملات ہیں جو رب نے سجا رکھے ہیں، بتا رکھے ہیں، یہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ میں یہ بتانے کے لیے نہیں، میں احکام شرعیہ کے لیے بھیجا گیا۔ لہذا اس کے بعد تعبیر النخل شروع ہوئی۔ آپ نے آج تلک اس کی کھجوریں اور دیگر معاملات دیکھے ہیں۔ ان چیزوں کو اگر ہم سمجھ گئے ہیں تو پہلا
اللہ کی ایجاد ہے، اللہ کا آرڈر ہے، جو کہتا ہے ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا تعارف کرواتے ہیں، ذالکم اللہ ربکم۔ جہاں اللہ بڑی بڑی مخلوقات کی بنانے کا ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اور لوگوں سنو، یہ ہے تمہارا رب، لا الہ الا ہو، کائنات کی ہر چیز کو اسی کے سامنے جھکنا ہوگا، ماننا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کہے کہ بن اور وہ نہ بنے، اللہ کہے کہ ہو اور نہ ہو، اللہ کہے کہ یہ تجھے پیدا ہونا ہے اور وہ پیدا نہ ہو۔ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز کو کرنے پہ کار ساز ہے، لہذا اس کے بندے بن کے رہنا اور حکم کے تابع رہنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے کہ ہو اور وہ نہ ہو؟ یہ سورۃ الانعام ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ اس کو بنانے کے بعد یہ اللہ کا قضیہ اور آرڈر اور فیصلہ اور حکم کہ بننے کے بعد تو نے باقی بھی رہنا ہے۔ کئی دفعہ ہم چیز بناتے ہیں، بن ہی نہیں سکتی، جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں بنتی، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسی نہیں بنتی، جیسا ٹیسٹ ہمیں چاہیے، ہم نے خرچہ بھی کیا ہوتا ہے، پیسہ بھی دیا ہوتا ہے، مگر بریانی ہمارے اس سٹائل کی نہیں بنتی، ٹیسٹ نہیں بنتا، ہم نے آرڈر کچھ اور دیا ہے، بن کچھ اور کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، ہم جس کو بناتے ہیں تو پھر اس کو بچاتے بھی ہیں، اور بچاتے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے، یہ سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 41 ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض۔ کہیں تو اللہ نے اپنی انجینئرنگ بتائی نا، ذرا دیکھ کون ہے جو بغیر پلروں کے، بغیر عمد ترونہا، جو تمہیں نظر آئے، کس نے اتنی بڑی چھت باندھی ہے؟ کس نے اتنا بڑا بچھونا بچھایا ہے؟ کون ہے جس نے اس کے بیچ میں یہ نظام شمسی ٹکایا ہے؟ کون سے رسے باندھے ہوئے ہیں؟ کون سے پائپ لگے ہوئے ہیں؟ یہ پنکھا ہے، پائپ کے بغیر نہیں لگ رہا، یا اسے وال کا سہارا چاہیے، یا اسے نیچے سے پیڈسٹل فین یا بریکٹ فین؟ یہ ہماری مجبوری ہے۔ اللہ کہتے ہیں پوری چھت اٹھائی ہے، اور اٹھا کے تھوڑی دیر کے لیے سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، ہم نے اسے روکا بھی ہے۔ میں ایک مثال بار بار دیتا ہوں، ہو چکا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جی سی یونیورسٹی میں ہمارے ہاں کانووکیشن ہونے جا رہا تھا، کتنے لوگوں کے لیے ایک تمبو لگا ہوگا؟ یہ سرکس والا ٹینٹ لگنا لگا دیا گیا، ریہرسل تھی، اگلے دن فنکشن تھا، اور یہ اٹھا، تیرے رب کی طاقتوں نے، ہواؤں نے، حالانکہ قلعے گاڑے ہوئے تھے، رسے بندھے ہوئے تھے، اور ایکسپرٹ ٹیم نے لگایا تھا، وہاں سے اٹھا اور امام باڑہ والا روڈ جو ہے اس کے اوپر آ کے گرا۔ بہت کچھ اس وقت لے دے ہوئی کہ اگر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ایسے ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہم کریسنٹ ہائی اسکول کے میدان میں تھے، وہاں پہ 2 بڑے خیمے لگے ہوئے ہیں، لائٹنگ کا اندر سسٹم ہے، وہ خیمہ بیٹھا، اور جو کرنٹ ہے وہ بچوں اور بچیوں کو جس طریقے سے اور خواتین کو لگا، وہ بڑا خوفناک منظر تھا۔ ہمارے گھر کی چھت کو کس نے روکا ہے؟ آسمان کو کس نے روکا ہے؟ نظام شمسی اور اس قدر ہیوی سسٹم جو ابھی انسان پڑھ رہا ہے اور سائنس پڑھ رہی ہے، تیرے رب نے بنا کے اس میں کیا کیا ہے وہ ڈال دیا ہے، اس تک ایمان کیوں نہیں جاتا؟ لہذا کہا کہ پڑھیے، اللہ یمسک السماوات والارض، یہ ایک آسمان نہیں، 7 آسمان اور زمین، ان کو روکا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، ان تزولا، کہ اپنی جگہ سے سرک جائیں۔ ہم تو بڑے ماشاءاللہ بہت کچھ کرتے ہیں، ہمارے پل سرک گئے، ہم سریے کا جال دیتے ہیں، ہم بیچ میں معلوم نہیں کیا کیا بجری روڈ ڈال کے، پتھر ڈال کے کنکریٹ بناتے ہیں، اس کے اندر بھی دراڑیں آ جاتی ہیں، مکان میں دراڑیں آ جاتی ہیں۔ ہم سے 5 مرلے کا، 2.5 مرلے کا، 10 مرلے کا سسٹم نہیں سنبھلتا، وہ پوری کائنات کہتا ہے کہ ہم اس کو ہلنے بھی نہیں دیتے، اپنی جگہ سے زائل بھی نہیں ہونے دیتے۔ والا ان زالتا، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، اللہ کے علاوہ کوئی ہے کائنات میں جو طاقتور کہے جی میں سنبھال لوں گا؟ کہانیاں تو بنی ہوئی ہیں کہ زمین جو ہے وہ بیل کے سینگ پہ رکھی ہوئی ہے، اس پہ بیلنس کی ہے، اور پھر بڑی بڑی اور داستانیں مشہور کی گئی ہیں۔ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں، یہ صرف تیرا رب ہے جو اس کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ساڈے کول تے ایک ٹریکٹر ٹرالی نہیں سنبھایا جاتا، ایک کنٹینر نہیں سنبھالا جاتا وہ بھرا ہوا پانی کا،
3 حصے پانی رکھ کے زمین کا اوپر فٹ بال چڑھا کے گھما کے کون سنبھال رہا ہے؟ انہو کان حلیما غفورا. یہ کچھ جان کے بھی جو تم میری نافرمانیاں کرتے ہو نا، یہ میرا پھر صبر ہے، میرا حلم ہے، حوصلہ ہے. کیا پدی کا شوربہ، ایک اشارے کی تو مارنی، ایک آرڈر کی مارنی، اور تو میرا باغی بن رہا ہے؟ تمہیں میں نظر ہی نہیں آتا؟ وہ میں اتنے بڑے سسٹم سنبھال سکتا ہوں، تو نہیں سنبھالا جا رہا؟ سوچ انسان، ذرا غور کر. اور پھر غفورا، کبھی تیرے من میں خیال آ جائے تو اپنی اکڑ چھوڑ کے ایک دفعہ عاجزی کر کے سامنے آ جائے تو میں تیری اپلیکیشن قبول کر کے تجھے معاف کرنے کے لیے میں تیار ہوں، تو آ تو صحیح. تیسری قسم، اللہ رب العزت کا جو آرڈر ہے، جسے بنا دیا ہے، جسے باقی رکھنا ہے، جو جیسے اسے ویسے باقی رکھنا ہے. اللہ کے اپنے فیصلے. مثلا اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ انسان کا بچہ پیدا ہوگا تو پیدا ہوتے یہ اٹھ نہیں سکتا، یہ بیٹھ نہیں سکتا، یہ چل نہیں سکتا. یہی سسٹم اللہ نے باقی مخلوق میں دکھا دیا ہے. پیدا ہوتے ہی اگلے پل جھٹکے لیتا ہے، اٹھتا ہے، چلنے لگتا ہے، بھاگنے لگتا ہے. یہ بیچارہ 2 ماہ 3 ماہ 6 ماہ سال لگا دیتا ہے. وہ فوری بول رہا ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا. یہ فرق کس نے رکھے؟ اللہ نے. اگر بچہ انسان کا رکھا ہے کمزور تو ساتھ میں ماں باپ کو جوڑ دیا. کون ہے کہ جس نے ماں باپ میں ممتا، شفقت اور پیار سے نوازا؟ کون ہے جو اس کو، یہ تو اپنا پیشاب پخانہ نہیں سنبھال سکتا، کون ہے جو محبتیں ڈال کے اس کی گندگی اور غلاظتوں کو صاف کرواتا ہے؟ کوئی ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ کس نے کیسے باقی رہنا ہے؟ اللہ کا امر، یہ حرکت کرے گا یا ساکن رہے گا؟ اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، جب چاہتا ہے پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے، لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، پتھر بلندیوں سے گرتے ہیں، راستہ روک کے انسان کو کہتے ہیں رک ذرا. ہم بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے ڈر سے گرے ہیں. بعض کے سینے چیر کے رب کے ڈر سے پانی نکال دیتا ہے. ذکر کیا اللہ نے، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ، اور انسانوں تمہارے دل ہی پتھر ہو گئے ہیں. ہم نے تو پتھر کو چیر کے دریا نکال دیے، چشمے آبشاریں نکال دی، ہم نے بلندیوں سے گرا دیا. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، تم کون ہو؟ لہذا یہ میرا کونی آرڈر ہے، چلتا رہے گا. میں نے کس کو چلانا ہے، کس کو روکنا ہے، کس کو سکون دینا ہے، کس کو کب کتنی دیر زندہ رکھنا ہے. ماں کے پیٹ میں مار دینا ہے، پیدا کر کے پہلے لمحے مار دینا ہے، سردیوں میں مارنا ہے، گرمیوں میں مارنا ہے، باعث کیا بنانا ہے؟ نظام اللہ کا ہے. میں نے موسم کون سا دینا ہے. بات موسم پہ آئی ہے تو ساری دنیا مل کر کے ماشاءاللہ ہیٹر چلاتی ہے تو گرمی نہیں آتی. کھیس کمبلنچ بھی کم بڑھ رہا ہے نا. وہ ایک ٹکیا چڑھاتا ہے، گرمی لاتا ہے. اور میرے مصطفیٰ نے کہا تو سائنس اکڑ گئی، مانے گی کسی دن، ابھی نہیں مان رہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، لوگوں مجھے اپنے ہونے پہ اتنا یقین نہیں جتنا مجھے میرے محبوب کے اس فرمان پر یقین ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، مجھے اتنا یقین نہیں کہ میں ہوں، لیکن یہ یقین ہے میرے آقا، میرے مرشد، میرے راہبر نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، جہنم کی 2 ہوائیں ہیں اللہ جو نکالتے ہیں، ایک گرم اور ایک ٹھنڈی. جب گرم ہوا نکلتی ہے تو گرمیاں. اب کوئی اٹھ کے کہے گا جی ساڈے ال گرمی ہے، ادھر برف باری ہو رہی ہے، ساڈے ال برف باری ہے، دوجے پاسے اگ. یہ میرے مالک کو پتا ہے کہ گرم سانس کہاں اور دھواں کہاں، گرمی کہاں، ٹھنڈک کہاں، زمہریرہ کہاں، یہ وہی جانتا ہے. یہ اگر میرے سے سوال پوچھنے ہیں تو عقل کی کسی سواری پہ سوار ہو کے آنا ہے. تو اگر دنیا کا ایک انسان جو ہے ایک فریج کے اندر، اسے پتا ہے کہ میں نے کولنگ کدھر بھیجنی ہے، کتنی کہاں، نارمل کہاں، درمیانی کہاں، زیادہ کہاں، اور برف کہاں جمانی ہے، ایک انسان فریج کے اندر یہ ٹیکنالوجی رکھتا ہے. تجھے اپنے رب کے اوپر اعتراض ہے؟ اور جا کے پیچھے کمپریسر پہ ہاتھ رکھ کے دکھائیے، آگ لگتی ہے، جلتا ہے ہاتھ. اگر تیرا یہ نظام ہے، وہ جی دکھتا کیوں نہیں؟ اوون میں کیا دیکھ رہا ہے؟ کاغذ کی پلیٹ میں اگر گوشت جل رہا ہے، ابل رہا ہے اور پک رہا ہے اور چائے تیار ہو رہی ہے، آگ بھی نہیں دکھتی، تو پھر تیرے رب بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ تجھے دکھا کے سارا کچھ کرے. وہ تیری ان نظروں کا، ان بصارتوں کا، ان محدود جو تیرے کے واہ ہیں، ان کا وہ محتاج نہیں ہے. تو حضرات انشاءاللہ یہ ساری مخلوقات مل کے اللہ کے آرڈر کے تحت، اللہ کے نظام اور وقت اور تعین کے ساتھ اللہ جو فیصلہ کر لے، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ یہ کہتا ہے تو پھر اس سے قطعاً کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی.
یہ اللہ کے اوامر کونیہ قدریہ، اللہ نے جتنا میٹیریل لگانا ہے اس سے کوئی کم و بیش نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آنے والی ملاقات میں، اور یہ سلسلے اپنے دوست احباب کو ضرور بتائیے گا۔ ہم یہ کوئی دکھاوے کے لیے نہیں کہہ رہے، ایک عاجز بن کے کتاب اللہ کو قریب سے خالق کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ یہ ملاقاتیں رہیں گی۔ اگلی ملاقات میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آرڈر کیا دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں، فوائد کیا ہے، نقصان کیا ہے، اقسام کیا ہے، انواع کیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر اللہ کسی چیز کو فرض قرار دے رہے ہیں، واجب قرار دے رہے ہیں، الامر للوجوب عمومی قاعدہ ہے کہ جہاں بھی شریعت کا امر ہوگا وہ واجب ہے، کرنا ہوگا آرڈر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی احادیث میں دیکھوں تو 110 سے زیادہ قسمیں ہیں شریعت کے آرڈرز کی، شریعت کے آرڈرز کی۔ موٹر وے پہ آپ چڑھتے ہیں کہ انسان کے کئی آرڈرز ہیں، آپ کی سپیڈ زیادہ ہے، نہیں چلیں، نارمل کر لیں، وارننگ ہے، جی ٹھیک ہے وارننگ ہو گئی، آپ کے اوپر اتنا جرمانہ ہے، کسی کا زیادہ کسی کا کم ہے، کیوں ہے؟ یہ ایک انسانی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو واجب، کس چیز کو فرض، کس چیز کو مستحب، کس چیز کو مندوب، کس چیز کو مسنون، کس کو مکروہ اور کس کو حرام رکھا ہے اور کیوں رکھا ہے، یہ انشاءاللہ کتاب اللہ میں پڑھتے چلے جائیں گے، موسم نکھرتا چلا جائے گا، اور اللہ کی توفیق سے اگر مقدر میں ہدایت اور رہنمائی کا مادہ ہوا، تڑپ ہوئی اور طلب ہوئی، تو ایک ایک آیت بول بول کے کہے گی میرے اندر یہ ہے، مجھے پڑھ، مجھے سمجھ، اور سمجھنے کے بعد جن شاخوں کو پھل لگتا ہے وہ جھک جایا کرتی ہیں، اور جو بے مراد و نامراد و بے پھل بے ثمر ہوتی ہیں وہ سرو کی طرح سیدھی اکڑ جایا کرتی ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے، ایک ہی معاملہ ہے کہ کتاب اللہ رستہ دکھاتا ہے۔ کیسے دکھاتی ہے یہ کتاب؟ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، اور جو تیسری قسم ہے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکام سابقہ انبیاء کے لیے کیا تھے اور ان کی اقوام کے لیے کیا تھے۔ کچھ آرڈرز ایسے ہیں جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا جو ان کے ساتھ خاص ہے، سیدہ حوا کو حکم دیا جو ان کے ساتھ خاص ہے اللہ کا آرڈر، ہے اللہ کا حکم، جنت بنا کے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں جاؤ رہو، کھل کے کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اس چیز کو، اس پوائنٹ کو نہیں چھیڑنا۔ ماں باپ بچے کو کہتے ہیں سارا کچھ جو مرضی ہے، لیکن بجلی کے 1-2 پوائنٹ ہیں، یہاں نہیں آپ نے، آزمائش ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، کیوں ہے انشاءاللہ ہم اسے دیکھیں۔ سابقہ اقوام کو رب نے کچھ چیزوں سے روکا، کچھ چیزوں کا حکم دیا، جنہوں نے مانا مسلم ٹھہرائے، وفادار بنے، تابع دار بنے، اللہ نے جزاؤں سے نواز دیا، نافرمانیاں کی اللہ نے سزائیں دے دی، انفرادی تھے، اجتماعی تھے، جس طرح کے نقصانات ہوئے وہ بھی۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم، آپ کی امت کے لیے عام حکم، خاص لوگوں کے لیے خاص، عوام کے لیے عام، مومنین کے لیے، منکرین کے لیے، معاندین کے لیے احکام، یہ سارے جب انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم دیکھیں گے تو اتنا ایزی فیل کریں گے اپنے آپ کو۔ یقین کیجئے کتاب اللہ کے کسی صفحے کو بھی کھول کے بیٹھتے ہیں نا، یوں لگتا ہے کہ اس نے میرے سارے غم شیئر کر لیے، میرے سارے دکھوں کو سمجھ گیا ہے، میری ساری خوشیوں کا سامان یہاں پڑا ہے، میرے لیے رہنمائی قدم قدم پہ کھڑی ہے، مجھے آوازیں دی جا رہی ہیں، مجھے بلایا جا رہا ہے، مجھے بلایا جا رہا ہے، مجھے بلایا جا رہا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے۔ لیکن کاش کہ انسان سن پائے، انسان سمجھ پائے، ملاقات کر پائے، دیکھ پائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو، سینے میں قرآن ہو تو سب سے بڑی چیز، اگر سینے میں نہیں تو میں بارہا کہہ چکا ہوں کم از کم پاکٹ سائز تو آپ لے کر کے کسی جیب میں ڈال سکتے ہیں یا اس کو رکھ سکتے ہیں، سینے سے لگا کے چلیے، موقع ملے، فراغت ہو، کھولیے، پڑھیے اور اللہ سے باتیں کیجئے، اپنے آپ کو سنواریے، اپنے آپ کو لیول رکھیے۔ اتنا ہم گاڑی کے ٹائر اگر ہوں نا، سائیکل، موٹر سائیکل یا گاڑی رکھی ہو، وہ دیاں ہوا مانو جنی دفعہ ویکھی دا شاید اونی دفعہ اسی قرآن نہیں کدی ویکھے۔ ہم نے اتنی بھی اہمیت نہیں دی جتنی ہمارے ایک ٹائر کے اندر ہوا کی اہمیت، اور پھر کہتے ہیں جی رب اچھا نہیں کر رہا، رب ایسا نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ اس میں ایک ہمارا ٹاپک چلنا ہے اور چلے گا انشاءاللہ، اللہ کے وعدے اور وعدوں کی نافرمانیاں پورا کرنے والوں کے لیے اللہ کی جزائیں اور بغاوت کرنے والوں کے لیے رب کی سزائیں، وہ بھی اسی ضمن میں آئیں گی۔ اللہ کے وعدے، احکام اور نواہی کے ساتھ انشاءاللہ ان کو بھی ہم ساتھ ٹچ کریں گے،
اور جو خبریں ہیں وہ انہی لوگوں کی ہیں. ماننے والوں کے لیے جزا کیا ہے، نہ ماننے والوں کے لیے سزا کیا ہے. تو انشاءاللہ کتاب اللہ کا یہ مطالعہ ہم اس اعتبار سے دیکھیں گے. اللہ کرے آپ کے دلوں میں، میرے دل میں، ہمارے بچوں کے، ہماری نسلوں کے اعلیٰ اور اولاد کے یہ کتاب اثر کرے، اور یہ دل رب کے سامنے وہ دل بن کے جائیں کہ جن دلوں کی قدر ہوگی، اور وہ وجود بن کے جائیں کہ جن وجودوں کی قیمت لگے گی، اور جن کو جنات کے اندر ہمیشہ کے لیے داخلے کی اجازت انہیں پروانے ملیں گے، عطائیں ملیں گی، رب کی رضائیں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے محفوظ کر لے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس نے انسان بنایا ہے، سمجھ سے نوازا ہے. انسان کو جس بات کا خود پتہ نہ ہو، فاسألوا اہل الذکر، ہم اس آیت کو تقلید کی طرف لے گئے، وگرنہ سچی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو جس شعبے کے اندر مہارت رکھتا ہے اس سے پوچھ لیں تو بات سمجھ آ سکتی ہے. ہم نے مقید کر دیا کہ یہ بس اس دائرے میں رہ کے اسی سے، ایسے نہیں ہے. پوری کتاب اللہ جو ہے یہ ذکر ہے، ہسٹری ہے، تاریخ ہے، کسے کیا ملا، کسے کیا نہیں ملا. اس حوالے سے جو ہم نے گزشتہ جمعے میں ملاقات کی صدیق اکبر کے ساتھ، کائنات کے سب سے بڑے با وفا، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اللہ کی برگزیدہ ہستی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے، پلنے والے، چلنے والے، ان کے بارے میں جو لوگوں کی رائے ہے، نصیب اپنا اپنا ہے، نصیب اپنا اپنا ہے، قسمت اپنی اپنی ہے، مقدر اپنا اپنا ہے. کچھ ایک دو سوالات ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا، منکرین زکوٰۃ نبوت کے دعوے داروں کا خاتمہ، لشکر اسامہ یا جو بھی لشکر دوسرے ممالک میں بھیجے گئے، آل رسول یعنی جناب علی یا آپ کے چچا حضرت عباس وغیرہ سے صدیق اکبر نے، ان لوگوں نے ان کی ہاں مداخلت کی یا تعاون کیا یا مشوروں میں ساتھ رہا. سوال خوبصورت ہے، جواب سنیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی جو تربیت تھی، جو ٹریننگ تھی، شرعی حکم، اس کے ساتھ فہم دین اور مشورہ. جنگ اوپر مسلط کی جا رہی ہے، کہاں لڑنی چاہیے؟ بدر مشورے کے ساتھ طے ہوا تھا. مدینے میں رہ کے لڑیں، وہ اٹیک کرنے آ رہے ہیں، یا کہیں باہر نکلیں. حالات کا جائزہ لے کے مشورہ کر کے یہ فیصلہ لیا گیا کہ احد کو بیک پہ لیتے ہیں، اپنے شہر میں آ کے دنگا فساد، بیوی بچے، آل اولاد، جانوروں کا مال کا نقصان ہو، اس سے بہتر ہم ان کو باہر لے چلتے ہیں. اللہ نے عقل بھی تو دی ہے نا. ایک جانور ہے جسے ہم پنجابی میں ٹٹیری کہتے ہیں، اردو میں ٹٹولی بولتے ہیں. اس کے جہاں انڈے ہوتے ہیں نا، یہ وہاں پہ اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو بھاگ کے دوسری طرف نکل جائے گی، دھوکہ دے گی، بتائے گی. اس کی حکمت عملی ہے کہ میں ادھر ہوں، توجہ بولے گی، بٹ لیکن اس کا اصل مال و متاع کہیں اور ہوتا ہے. اللہ نے اتنی عقل اور دانائی سے نوازا تھا، کہا کہ باہر رہ کے احد میں لڑیں گے. بعد میں صورتحال کو دیکھا تو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، مشورہ کر کے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں حضور، بیوی بچے پیچھے اکیلے رہ جائیں گے. اگر ہم وہاں گئے ہوئے ہیں اور ہمارا گھر پیچھے سے خالی ہے، اور درمیان میں سے 300 یہودیوں نے بھی منافقت کی ہے، اگر انہوں نے اٹیک کرا تو کیا بنے گا؟ بات تو سمجھ آ گئی تھی. مگر میرے مرشد نے کیا کہا؟ مشورے کے بعد جو فیصلہ ہو گیا، اب اس سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، احد میں جا کے لڑا جائے گا، جو ہوگا دیکھی جائے گی. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. شورا کا مشورہ کر کے پھر اس کے بعد جو رائے سامنے اس پہ فیصلہ لے کے ڈٹ جانا. مخالفت بے شک ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت ہوئی ہے، مگر فیصلہ کیا ہوا؟ احد میں. یہ لوگ کہہ سکتے تھے حضور تو واقعہ سی نا، شہر چ رہ کے لڑ لو. خندق کا مشورہ ہوا، آپ نے دیکھا. اسی طرح یہاں بھی مشورے تھے، اختلافات تھے، کیسے مٹے میں نے سارا اس کا سین پیچھے دکھایا تھا.
ایک غالباً اور بھی شاید کوئی ہے، بلکہ یہ تو مشورہ ہے، جو لوگ جمعے والے دن لیٹ آتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا کچھ کہہ دیں۔ نظریں بھی سوالی ہیں، چہرہ بھی سوالی ہے، کچھ باتیں کہی نہیں جاتی۔ کتاب و سنت نے کہا فائدہ اپنا اپنا۔ وہ لوگ بھی ہیں جو جمعہ بازار لگا کے بیٹھے۔ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، لکھا ہے، باقی سمجھ اپنی اپنی ہے۔ ہاں ہم یہ اشارہ کر دیتے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جمعے والے دن امام جب خطیب منبر پہ بیٹھ جائے، فرشتوں کی حاضری، جو حاضری لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ حاضری بند کر دیتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں۔ مرشد نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عام آدمی کی بات نہیں، اپنا رش بڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ کہا یہ جو لوگ بعد میں آئے ان کی حاضری نہیں ہوتی، آئے ہیں ٹھیک۔ جمعے کا اجر اور ثواب یہ ہے، من بکر وابتغر غسل واغتسل، جلدی کرے کروائے۔ کئی بزرگاں نے ویکھیا، وہ کہندے بچے کہنے ہوندے پیو نے چنگی حلال پائی ہے گھر چ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو جلدی کرے جلدی کروائے۔ اٹھو شاباش، ہمت کرو، تیار ہوں، آئے۔ جو مقدر میں ہے وہ نوافل پڑھے، نماز جمعے سے پہلے نوافل کی کوئی تعداد مقرر نہیں، برائے جمعہ کوئی سنت خاص ہوں ایسی میرے علم میں نہیں ہے۔ اب خطبہ سنیں پورے انہماک سے، بلائے نہیں کسی کو، اشارہ نہیں کرے، حتیٰ کہ کوئی تنکا یا اس قدر بھی نہیں کہ توجہ ہو کہ کوئی دھاگا ہی قالین کا نکال کے توڑے، منع کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بول بھی رہا ہے تو دوسرا ہے 10 لوگ کہنے اوے چپ کر، بچیاں نو چپ کرو، نہیں، منع کر دیا گیا۔ اس کا جمعہ ہی باطل ہے، آئی ہوئی حاضری باطل ہے، لغو ہے۔ تو بہرحال یہ جمعہ ہے، ٹیوننگ ہے۔ عید کے دن میں دیکھتا ہوں جو سروس کی جگہ ہوتی ہے نا، بڑا رش ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ جی کل گڈی تو آ کے عید تے جانا ہے، بیاہ تے جانا ہے، شادی تے جانا ہے۔ مومن کا یہ جمعے کا دن اس سے کہیں اہم ہے۔ بہرحال اس کے لیے توجہ کریں، جس بھی بھائی نے توجہ دلائی اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اچھا بدلہ دے۔ اور بالخصوص جمعے کے لیے آ کے پہلے آنا، پہلی جگہوں پہ بیٹھنا، اگر کوئی مجبوری نہیں تو بلا وجہ ٹیک لگا کے یا کرسیوں پہ دائیں بائیں اور چھوڑنا، پھر لوگوں کا بیچ میں سے اس خلا کو پر کرنے کے لیے گزرنا بھی منع ہے، خلا چھوڑنا بھی منع ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، فوت شدگان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ کرے، وطن عزیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو بھی اس وقت مسائل ہیں اللہ ہمیں ان سے نکالے، عزت اور آبرو دے، زوال ختم کر کے عروج کی طرف ہمارا رخ کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔